جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، پھر صدیق اکبر کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مقدس آیا، تو اس وقت یہ رومیوں کے قبضے میں تھا، اور مسلمان علاقے فتح کرتے کرتے آپ کی مسلم افواج نے جب اجنادین علاقے کو فتح کیا تو رومی سربراہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیغام بھیجا، واللہ لا تفتحوا فلسطین۔ اس سربراہ نے کہا خدا کی قسم ہے تم لوگ فلسطین کو فتح نہیں کر سکتے، اور تم لوگ یہاں اس علاقے تک پہنچ نہیں سکتے ہو، واپس چلے جاؤ۔ اچھا، اب وہ کتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم تم اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے، حالانکہ مسلمان پیچھے سارے علاقے فتح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس نے کہا یہاں سے واپس چلا جاؤ، اور اپنی پہلی فتوحات پر مغرور نہ ہو جانا، اور نہ اس پر جو ہے وہ تکبر کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یہاں نہیں آ سکتے، تم اسے فتح نہیں کر سکتے۔ عمرو بن عاص نے، آپ نے بھی دھمکی آمیز اس کو خط لکھا، لیکن رومیوں کا جو سربراہ تھا نا، اس سے اپنے ہی ساتھیوں نے پوچھا کہ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ علاقہ وہ فتح نہیں کر سکتے، حالانکہ کئی علاقوں کے وہ کامیاب اور فتح حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ اتنا بڑی جو ہے وہ دلیری کے ساتھ اعلان اور اتنے وثوق کے ساتھ قسم اٹھا کے تم نے کس طرح کر دیا؟ تو اس نے آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اس علاقے کو جو فتح کرے گا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، اور یہ جو آیا ہے اس کا نام تو عمرو بن عاص ہے، اور پہلی کتابوں میں اس کے اوصاف مذکور ہیں، اور وہ اوصاف اس میں نظر نہیں آ رہے، لہٰذا یہ علاقہ فتح نہیں کر پائے گا۔ اچھا، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہاں پہ ایک دوسرے صحابی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امین امت کہا جاتا ہے، وہ وہاں پہ تشریف لائے، ان کی قیادت میں پہنچے، تو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے 4 مہینے تک لڑائی ہوئی ہے، 4 مہینے تک مسلسل لڑائی ہوئی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ بالآخر ان کے بڑے راہب نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اس نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمارے شہر کو ایک ہی شخص جو ہے وہ فتح کر سکتا ہے جس کے اوصاف ہم نے اپنی کتابوں میں پائے ہیں، اور وہ تم نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے شہر کو جو شخص فتح کرے گا اس کی پہلی نشانی یہ لکھی ہے وہ محمد الرسول اللہ کا صحابی ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، اور وہ فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا، اور دین کے معاملے میں نہایت سخت ہوگا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں مرعوب ہوگا، وہ ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، اور کعبے کی رب کی قسم ہے ہم نے شہر فتح کر لیا، اور کعبے کے رب کی قسم ہے ہم نے شہر فتح کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے فتح کر لیا ہے؟ اور کہا جس کا نام تم لیتے ہو وہی تو ہمارا امیر المومنین ہے، وہ تو ہمارے خلیفہ ہے، وہی ہمارے حکمران ہے، انہی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہیں خط لکھا، اور اس وقت راہب نے قلعے کی دیوار کی چھت پر دیوار پر چڑھ کر یہ کہا اے مسلمانوں جنگ بند کر دو، اپنے خلیفہ کو بلا لو، اگر ہم دیکھیں گے یہ وہی ہیں تو ہم خود تمہارے لیے علاقہ خالی کروا دیں گے، خود علاقہ خالی کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خط لکھا گیا، آپ نے مشورہ کیا، آپ خود تشریف لائے، آپ کو جب انہوں نے دیکھا آپ کے اوصاف پرکھے تو راہب نے کہا یہودیو یہ وہی ہے جس کے اوصاف پہلی کتابوں میں ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا سردار تاخیر کس چیز کی ہے؟ انہوں نے کہا کسی چیز کی تاخیر نہیں ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، سارے یہودی قلعے سے باہر آ گئے اور کہا سرکار ہم جزیہ دینے کو بھی تیار ہیں، آپ کی غلامی کو بھی تیار ہیں۔
بغیر جنگ کے پھر یہ علاقہ فتح ہوا، اور فجر کی نماز کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس قلعے میں داخل ہوئے، اور آپ نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کر کے ان یہودیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ آج بھی فاروق اعظم کی ضرورت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان کے کسی غلام کی ضرورت ہے جو فلسطین کے لوگوں کی مدد کرے۔